कारकुनान को फिर मुश्किल में डालना है और उनको छुड़ाएगा कौन फिर? क्या पहली दफा इंटरेक्शन हुआ यार, छोटे छोटे घरों के लड़के थे, गरीब घरों के, किसी ने बहन का जायज बेचा, किसी ने मकान बेचा बाप ने, उनके मुकदमे लड़े उन्होंने 5-5, 6-6 साल। वो खुद करके बाहर आए, जब बाहर आए हैं तो हारपून पहन के इधर चुम्मी उधर चुम्मी लेके कि जी हमने छुड़ा दिया। मैं आपको नाम बता रहा हूँ, ये लेके जाइए और बुलाइए उनको, आबिद ज़मान एडवोकेट को, शौकत हयात एडवोकेट को। यार उस ज़माने में जब पूरी हवाई मुखालिफत में चली थी, ये 2 वकील थे जो खड़े हुए साथ वहाँ पे खड़े हुए। बनाने वाले जो बेचारे थे ना, ये तो एहसान फरामोशी भी बनता है, बनाने वालों को आपने गालियाँ पड़वा दी। भाई अगर परफॉर्म कर रहे होते तो हम सब खबरों में होते ना। आपके प्लेटफॉर्म से मैं तमाम कारकुनान से ये बात करना चाहता हूँ कि भाई इस चक्कर में कभी नहीं पड़ना तहरीक वहरीक। कि आसिम मुनीर साहब इस मुल्क को सिविल वार, जिसको हम कहते हैं खाना जंगी की तरफ ले जा रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद शहरियार अली नकवी और आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं नकवी रिपोर्ट्स और नकवी रिपोर्ट्स ग्लोबल। दोस्तों बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ तज्ज़िया लेकर आया हूं, ख़बरें हैं ज़रा सी, और रिक्वेस्ट है कि गौर से देखिएगा, सुनिएगा, समझिएगा। सबसे पहली चीज़ तो ये, MQM और PSP किसने बनाई है? रऊफ़ सिद्दीकी साहब का इंटरव्यू जो है उनका मैंने जो वो क्या कहते हैं कि उसमें से कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट निकाली हैं। मुस्तफ़ा कमाल एंड कंपनी महाजिरों को धोखा दे रही है, इसके ऊपर बात करेंगे। पख किसको कहा गया इस पे, और अल्ताफ़ हुसैन दिन में कुछ रात में कुछ, ये बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि, और अच्छा पाकिस्तान के मुखालिफ जो है वो, अब अफवाज पाकिस्तान के मुखालिफ क्या कहते हैं जावेद हाशमी साहब भी उतर के आ गए हैं मैदान में। इसके ऊपर ज़रा मैं बात करूँगा कि ये अचानक से क्या रहा है। पाकिस्तान मुखालिफ जो है वो सब लोग आ रहे हैं, फ़ौज के मुखालिफ यानी पाकिस्तान के मुखालिफ ज़ाहिर है। अब सबसे पहले तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि जो जावेद हाशमी साहब की एंट्री हुई है, और नौरीन नियाज़ी, ये जो इमरान खान की बहन है जिसको मैंने चर्बी कहा था, कि इसका बयान जो है वो भारत उसको बड़े पजीराई कर रहा है और कह रहा है देखें ये तो ये हो गया वो हो गया, और पाकिस्तान ये प्रोपेगेंडा कर रहा था और हमारे ख़िलाफ़, और ये देखें कि तो अपने लोग ये बात कर रहे हैं वगैरह वगैरह। गोदी मीडिया बड़ा इसको बढ़ा चढ़ा के जो है वो मिर्च मसाला लगा के वो कर रहा है। देखें यही बात होती है कि ये गद्दार वतन जो है ना, ये लोग बात करने से पहले सोचते नहीं है कि आपकी अगर पाकिस्तान से या फ़ौज से कोई अनबन है, नाराज़गी है, तो उसमें ऐसे बयानात ना दें कि जिससे जो है वो दुश्मन फ़ायदा उठाए। और इन लोगों के बयानात से दुश्मनों ने फ़ायदा उठाया है यकीनन। और अब देखें कि पाकिस्तान मुखालफत में काम हो रहा है, भारत तो ही चाहता ही है। अच्छा, अब जावेद हाशमी साहब भी आ गए बाहर और उन्होंने भी फ़ौज के ख़िलाफ़ बयानबाजी शुरू कर दी है। उनका बैग तैयार है और मैं जा रहा हूँ, पकड़ सकते हो, रोक सकते हो तो रोक लो वगैरह वगैरह, और तुम जो है वो खाते हो और आवाम का पैसा खा रहे हो, आवाम के पैसे से ये IMF के पैसे। मुझे हैरत हो रही है, अख्तर मेंगल साहब हो गए, मौलाना फजलुर रहमान साहब हो गए, PTI शुरू से, और अभी जावेद हाशमी साहब का तड़का भी लग गया इसमें। तो ये अचानक से क्या हो गया है आखिर? ऐसी क्या बात हो गई है कि अफवाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बाकायदा तौर पे जो है वो महाज़ाराई शुरू हो गई है? देखें मसाइल ये हैं कि सारी ज़िंदगी जो है आप लोग जितने भी हैं, मतलब आप लोगों ने उम्र गुजार दी जवानी से बुढ़ापे की, और एक्सट्रीम बुढ़ापे की तरफ आ गए, और अब जो है वो अफवाज पाकिस्तान आपको बुरी लग रही है। जब आप जुज्जू जोटे खेलते थे उनकी गोद में, तब सब लोगों को जो है वो बड़ा मज़ा आता था। अब फ़ौज ने गोद से उतार दिया है तो सब लोगों को बड़ा बुरा लग रहा है। अभी फ़ौज इन लोगों को पैसे देगी या कोई इनकी बात मुतालबात मान लेगी तो यही आर्मी सबसे ज़्यादा बेहतरीन हो जाएगी, और आसिम मुनीर जो है आंखों के तारे बन जाएंगे। ये सब चीज़ें हैं। लेकिन ऐसी सिचुएशन में पीपल्स पार्टी और नून लीग की तरफ से कोई ऐसा बयान, नून लीग की तरफ से तो फिर भी आ रहा है लेकिन पीपल्स पार्टी की तरफ से नहीं आ रहा,
اور بلاول جو ہیں وہ کوٹلی میں موجود ہیں، وہاں نعرے بازی کر رہے ہیں کہ میں آپ کا دیکھ لوں گا کر کے انہوں نے بات کی ہے کہ یہ سب چیزیں کیا ہو کیا رہی ہیں، ان کو کیوں نہیں اس چیز کے اوپر آخر کچھ بولنا چاہیے نا. افواج پاکستان کے خلاف جو ہے وہ بات کر رہے ہیں تو یہ پیپلز پارٹی خاموش کیوں بیٹھی ہے؟ ان کو جواب دینا بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ یہی افواج پاکستان ہے جس کی وجہ سے آج پاکستان بچا ہوا ہے، ورنہ 10 مئی کو بھارت نے جو ہے وہ کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی 10 مئی سے پہلے. اچھا، رؤف صدیقی صاحب کہہ رہے ہیں کہ بنانے والے جو ہیں وہ بتائیں گے، اور انہوں نے تو جھنڈا غریبوں نے لا کے ان کو دے دیا تھا، لیکن پی ایس پی والا تو بنانے والے جو ہے وہ آپ نے ان کو گالیاں پڑھوا دی ہیں، اور آپ نے یعنی کہ ظاہر ہے اسٹیبلشمنٹ کی طرف اشارہ ہوگا، لیکن انہوں نے بڑے محتاط انداز میں بات کی ہے. لیکن میں تو یوٹیوبر ہوں اور صحافی نہیں ہوں، اسی لیے میں تو بینگ اے یوٹیوبر بات کروں گا. ظاہر ہے کہ ایک آزادی اظہار رائے کا کوشش کروں گا کہ تمیز کے دائرے میں رہتے ہوئے جو ہے وہ بات کروں کہ 10 سال میں کونسلر یہ لوگ نہیں بنا سکے، اور احسان فراموشی کی حدیں ہو گئی ہیں. پی ایس پی معتبر لوگوں نے بنائی تھی، معتبر لوگ یعنی کہ آپ کے جو ایجنسیز ہیں انہوں نے، ظاہر آئی ایس آئی نے بنائی ہوگی، اور انہوں نے اچھے مقصد کے لیے بنائی ہوگی، اس لیے نہیں بنایا ہوگا کہ جو ہے وہ یہ حرکات کریں. آپ کو پتہ ہے کہ یہ لوگ کیا رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، موج مستیاں کر رہے ہیں، عوام کو بیوقوف بنا رہے ہیں. اب جب یہ رؤف صدیقی صاحب کہہ رہے ہیں کہ پرفارم کر رہے ہوتے تو ہم سب جیلوں میں پڑے ہوتے، یعنی کہ جو انہوں نے الطاف حسین کے خلاف جو بیانات داغے تھے ایم کے ایم پاکستان نے، پی ایس پی نے، مصطفیٰ کمال خاص طور پہ، تو اگر یہ لوگ پرفارم کر رہے ہوتے یا یہ کچھ کام کر رہے ہوتے ایک تو نظر آتا. ٹھیک ہے، کچھ سڑکوں کا کچھ مطلب کراچی کا انفراسٹرکچر، سندھ کے اندر جو معاملات ہیں وہ صحیح ہو رہے ہوتے. لیکن یہ کہ اگر وہ الطاف حسین صاحب ایسے ہی ہوتے تو ان کے خلاف کوئی کارروائی ہوتی. ٹھیک ہے، لیکن نہیں ہوا. یہ بھی خبر سننے میں آ رہی ہے کہ الطاف حسین صاحب کے اوپر جو انہوں نے پراپرٹی کا مقدمہ دائر کیا تھا اور کہہ رہے تھے ہم جیت گئے، اور یہ پتہ چلا ہے کہ ایم کے ایم پاکستان جو ہے وہ کیس ہار گئی. الطاف حسین صاحب وہ پراپرٹی کا کیس بھی جیت چکے ہیں، تو یہ ایک اچھی بات ہے. اب ساتھ میں یہ بھی ہے کہ جب انہوں نے فرمایا رؤف صدیقی صاحب نے کہ پہلی دفعہ جیل گیا، ایک دفعہ ہی پہلی دفعہ جیل گیا تو دیکھا غریب گھروں کے لڑکے جو وہاں پر قید ہیں، اور عام کارکنان ہیں، عام ووٹرز ہیں، عام نعرے جو لگاتے ہیں وہ لوگ تھے، جو ماؤں بہنوں بیٹیوں کے زیورات تو انہوں نے بیچے، کیسز لڑے، 5 سال مقدمے لڑنے کے بعد وہ رہا ہوئے. تو یہ وہاں پر ہار پہنانے آ گئے اور کریڈٹ لینے لگ گئے مصطفیٰ کمال صاحب کہ ہم نے چھڑایا ہے. یعنی کہ پھر اگر یہ دیکھا جائے تو زبیر چریا اور عبد الرحمان بھولا جو ہیں وہ بھی 14 15 سال 16 سال انہوں نے قید کاٹی، اور جب ان کی مدت پوری ہو گئی تو ان کو رہا کر دیا گیا، باعزت بری کر دیا گیا، کیس ثابت بھی نہیں ہوا. تو عمر قید کاٹ کے وہ باہر آئے ہیں تو یہ وہاں پر پھولوں کے ہار لے کے پہنچ گئے. تو اس کا مطلب ہے کہ ہر جگہ پہ ان کو پتہ ہے کہ آج اس کی رہائی ہے، آج اس کی رہائی ہے، میں جا کے جو ہے وہ کیش کراؤں اس کو، تو اور لوگوں کو یہ بتاؤں کہ میں نے رہا کرایا ہے مصطفیٰ کمال اینڈ کمپنی. تو یار یہ تو غلط بات ہے، آپ مہاجروں کے ساتھ جو ہے وہ دھوکے بازی ہو رہی ہے اس طریقے سے اگر دیکھا جائے. ایک تجزیہ دے رہا ہوں. اب یہ بھی کہا کہ عابد زمان ایڈوکیٹ اور شوکت حیات ایڈوکیٹ وہ دو وکلا ہیں جو جب ہواؤں کا رخ بدلا ہوا تھا تو یہ وکلا جو ہیں وہ کھڑے ہوئے تھے الطاف حسین کے ساتھ، اور انہوں نے ایم ٹی ایم نہیں چھوڑی، اور انہوں نے کیسز لڑے. جو محصورین تھے جتنے بھی قید ہوئے تھے ان لوگوں کے ہر مصیبت میں ساتھ دیا. ایک چھوٹا گدھا جو پخ کا انہوں نے حوالہ دیا کہ جیسے گدھا جو ہوتا ہے، جب سوال کیا گیا کہ کیا ایم کے ایم پاکستان جو ہے یہ صحیح سے کام کر رہی ہے، تو اس پہ انہوں نے کہا کہ دیکھیں جو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو شہر میں گدھے کے ساتھ ایک چھوٹا گدھا لگا دیا جاتا ہے جسے پخ کہا جاتا ہے، تو وہ سوچتا ہے کہ چھوٹا گدھا سوچتا ہے کہ پوری گاڑی کو اور اس گدھے کو بھی میں ہی کھینچ رہا ہوں. تو اب یہ ایک زبردست بات تھی، جو سمجھنے والے تھے سمجھ گئے. اچھا، تو آگے یہ بھی کہا کہ 25 جولائی کو ایک تحریک چلائی جا رہی ہے، ایک ریلی ہوگی، ایک دھرنا ہوگا. تو اس میں انہوں نے کہا کہ کارکنان جو ہیں اس جھانسے میں نہ آئیں، تحریک کے چکر میں نہ پڑیں، کیونکہ یہ جو کہا جا رہا ہے کہ 500 600 افراد لے کر آئے، نکال کے لائے. تو اس کا تو جواب یہی ہے کہ جیل والوں نے مہربانی کی کہ ان کو رہا کر دیا، ورنہ باقی جو اور لوگ ہیں ان کو ابھی تک رہا کیوں نہیں کیا. تو یعنی کہ سب لوگ مدت اپنی پوری کرتے ہوئے باہر آ رہے ہیں اور یہ کریڈٹ لے کے جا رہے ہیں. رؤف صدیقی صاحب نے یہ بھی کہا کہ ایم این اے ایم پی اے جو ہے وہ خود تا مرگ دم بھوک ہڑتال کریں اور چیف منسٹر ہاؤس پہ جا کے کریں اپنا
اور پیچھے جو KFC کھاتے تھے جیسے ویسے ہی ابھی بھی کھا لیجیے گا، اور پھر اس کے بعد جو ہے اسلام آباد چلے جائیے گا، وہاں پر بھی جا کے استعفیٰ دے کے جائیے گا اسلام آباد، اور ہڑتال کیجیے، اور یہاں پر بھی میں آپ کو شربت پلانے آ جاؤں گا، وہاں پر بھی میں آپ کو شربت یا کوئی آ کے دودھ پتی چائے پلا دے گا آپ کو تو اس سے یہ کہ امپیکٹ پڑے گا کہ ہاں دنیا کہے گی کہ دیکھو قیادت آئی ہے اور عوامی نمائندے جو ہیں وہ ہڑتال کر رہے ہیں۔ کارکنان کو مشکل میں ڈالنا جو ہے وہ اچھی بات نہیں ہے، اور یہ بھی کہا کہ ان کو اگر یہ پھنس گئے تو ان کو چھڑائے گا کون، کیونکہ یہ تو نہیں چھڑائیں گے۔ الطاف حسین صاحب دن میں کچھ بات کرتے ہیں، رات میں کچھ بات کرتے ہیں، یہ MKM پاکستان والے اکثر یہ بات کرتے ہیں، تو میرا بھائی اس کا جواب یہ ہے کہ یہ وہی شخص ہے کہ جس نے اتنے عرصے جو ہے کراچی کو اور آپ لوگوں کو وہ پروان چڑھایا، اور اگر دن میں کچھ بات کرتے تھے رات میں کچھ کرتے تھے تو آپ لوگ جو ہیں وہ آج یہاں نہیں بیٹھے ہوئے ہوتے، کیونکہ وہ شخص آج بھی اپنی بات کا قائم ہے، اور دن میں وہ بات کرتا تھا کہ ایک رہو نیک رہو، اور رات میں بھی وہی بات کرتا تھا اور آج تک وہی بات کر رہا ہے، تو پھر یہ کیوں الزام تراشی ہیں؟ صرف اور صرف اپنے فیس سیونگ کے لیے مجھے لگ رہا ہے کہ فیس سیونگ کے لیے کیا جا رہا ہے، اور اس کا کوئی جو ہے وہ حاصل وصول کچھ بھی نہیں ہے۔ ان دی اینڈ میں یہ کہوں گا کہ ملک اور قوم کے خلاف اور افواج پاکستان کے خلاف کسی بھی پروپیگنڈے کا حصہ نہ بنیں، چاہے کسی بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے کوئی بات کر رہا ہو، کوئی سیاسی لیڈر بات کر رہا ہو، تو ان چیزوں کے پیچھے نہ پڑیں، ٹھیک ہے؟ اللہ پاکستان کا حامی ناصر، اللہ حافظ۔